جی السلام علیکم جی، خواجہ سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے چینل خواجہ سلیم آفیشیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے اور میری اچھی باتیں جو ہیں وہ آپ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، مجھے اچھا لگے گا۔ خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ ہمارے نہیں، پوری اسلامی دنیا کے بہت بڑے سائنٹسٹ جنہوں نے ہمیں اس جگہ پر پہنچا دیا کہ آج امریکہ جیسا ملک بھی جو ہے وہ ہماری طرف دیکھنے سے گھبراتا ہے، ایٹمی قوت بنا دیا۔ صرف ہماری طرف نہیں، جتنے اسلامی ممالک ہمارے قریب ہیں، ہم سے دوستی ہے، پیار ہے، محبت ہے، ان کی طرف دیکھتے ہوئے بھی امریکہ گھبراتا ہے۔ ہمیں ایٹمی قوت بنایا، لیکن ان کے ساتھ انصاف ہوا، ناانصافی ہوئی، آئی ڈونٹ نو، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے اسے بہت بڑے اعزاز کے ساتھ اور بہت بڑی دنیا کے ساتھ اس کو واپس اللہ کے پاس بھیجنا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے میں ایک لفظ کہہ دوں کہ میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جنت سے آئے تھے ہمیں ایک ایٹامک بم کا تحفہ دینے کے لیے، ہماری اسلامک ورلڈ کو ایک تحفہ دینے کے لیے، اور وہ جنت میں واپس گئے ہیں۔ آج میرے ساتھ بہت پیارے میرے سینئر اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ کام کب سے شروع ہوا۔ جناب خضر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ میں ان سے بات کروں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ شکر۔ اچھا خضر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری پوری اسلامک ورلڈ کے اتنے بڑے سائنٹسٹ جن کو زندگی میں بھی بہت زیادہ پرابلمز دی گئی اور مرنے کے بعد بھی کوئی بھی ایک حکومتی سربراہ جو ہے وہ ان کے جنازے تک میں شریک نہیں ہوا، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں؟ سر دیکھیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے لیڈر کو پہچان نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسی قوم بن چکے ہیں، ہمیں بنا دیا گیا ہے غلامی، یعنی کہ جو ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی تھی کہ ہم غلام ہیں، اسی طرح کی ذہنیت ہے۔ ہم لوگ اپنے ہیروز کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کو فالو کرتے ہیں، جو یعنی کہ دوسرے یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو بیٹھے ہیں ممالک میں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ آج ہمارے ذہنوں میں ایسی چیزیں یعنی کہ ڈال دی گئی ہیں کہ ہم اپنے جو 7 ہیرو ہیں جنہوں نے ہمیں اس قابل کیا، آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا، ٹھیک ہے، آزاد ہو چکا، یہ اچھی بات ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں پاکستان دیا۔ اس نعمت کو ہمیں پوری زندگی جو ہے اگر ہم چاہیں تو اس کی شکریہ یعنی کہ ہم ان کا ادا کر سکتے ہیں، اور تا قیامت تک یہ ہمارے اوپر ان کا ایک احسان ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں کہ ہم نے دنیا کے سامنے بات کرنے کے لیے جو ہمت ملی ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ایک ایسا فرشتہ ہمارے پاکستان میں بھیجا کہ جنہوں نے ہمیں اس قابل کیا کہ آج اگر خان صاحب ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایٹم بم ہمارے پاس ہیں۔ آج پوری دنیا میں بلکہ عالم اسلام میں واحد ایک کنٹری ہے اور رہے گا انشاءاللہ، وہ ہے پاکستان، جس کے پاس ایٹمی پاور ہے، اور پوری اسلامی ممالک کی جو لوگ ہیں، جو ان کے حکمران ہیں، وہ اسی وجہ سے آج دوسری دنیا سے، یہودیوں سے ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے 1998 کے بعد پوری دنیا کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ ہم اب ایٹمی پاور بن چکے ہیں، اب تم لوگوں کی ہمت نہیں ہے کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھو۔ آج انڈیا بیٹھا ہے، انڈیا ہمیں پتہ نہیں کب سے کہاں پہنچا چکا ہوتا اگر ہمارے پاس ایٹمی طاقت نہ ہوتی۔ اگر انڈیا نے کئی دفعہ ہٹ دھرمی کے مظاہرے کیے ہیں، انڈیا نے کئی دفعہ، اس ٹائم کہ ہمارا کشمیر ان کے پاس ہے، یہ صلاحیت دینا، اس قابل کرنا۔ آج ہمارے حکمران اگر ڈنکی کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ ایک ہے، ہم لوگ آج ان کو بھول چکے ہیں۔ وہ زندہ تھے تو بھی اذیت میں گزری ان کی زندگی، انہوں نے اپنی جائیدادیں تک بیچ دی، انہوں نے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا پاکستان کے لیے۔ انہوں نے اپنی جائیداد کو بیچ دیا کہ میں نے ایٹم بم بنانا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو گھر تک محدود ان کو کرا دیا گیا۔ ہمارے حکمرانوں نے ان کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے، وہ جاتے ہوئے اپنے آخری بیان میں بھی یہ کہہ کے گئے ہیں کہ بھائی میں اپنے حکمرانوں سے خوش نہیں ہوں، ان کا یہ بیان تھا، وہ ناراض ہو کے گئے ہیں ابھی تک، اور ہمارے حکمرانوں نے ان کے ساتھ واقعی زیادتی کی تھی۔ اور ہم لوگوں نے، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محسن پاکستان تھے، اور ہم لوگ بھی چپ رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی اس ٹائم سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں ایک ایسی شخصیت رہتی جو واقعتاً ایک فرشتے کے روپ میں رہتے ہیں۔
ہم لوگوں کو ان کی قدر نہیں ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پیچھے کیوں ہیں دنیا سے اور ہمارا مسائل پہ مسائل کیوں بڑھتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے. 1998 کے بعد ہم نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ ہم اب ایٹمی پاور بن چکے ہیں. اس کے بعد جب اگر قائد اعظم کے بعد کوئی دوسرا لیڈر جس کو کہہ سکتے ہیں، دوسرا محسن کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سے محبت کرنے والا، اپنی جان جو قائد اعظم تھے انہوں نے صرف اپنی 1 روپے تنخواہ پہ گزارا کیا تھا، وہ بھی اپنی صرف کم سے کم تنخواہ میں گزارا کرتے تھے. ان کو بھی جب حکمرانوں کو پتہ چلا کہ ان کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہے اور ان کے پاس اتنی جائیدادیں بھی نہیں ہیں، جب ان کے اوپر کافی الزامات لگائے گئے ان کے جائیدادیں ہیں باہر، ان کے جو ہے نا فلیٹس، ان کے صرف ایک بنی گالا میں ہے ایک فلیٹ، اس کے بعد جہاں پہ وہ اسلام آباد رہتے تھے وہاں پہ، اس کے بعد کوئی ان کی جائیدادیں نہیں ہے. جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی تو سیلری، ان کو پینشن بھی صرف 19,400 سم تھنگ، یعنی کہ اتنے روپے ان کو پینشن دی گئی. تو خود سوچیں کہ جس نے ہمیں اس قابل کہ آج جائیدادیں ہیں، لوگ حکمران ہمارے ہیں وہ جائیدادیں بنا کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، عیاشیاں کریں، گاڑیاں، لگژری لائف، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فلیٹس میں رہتے ہیں. ان کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا، ان کے پاس اتنی فیسلٹی نہیں تھی، وہ تو گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتے. آپ نے ایک نجی چینل کا دیکھا ہوگا انٹرویو کہ جب وہ اینکر گیا انہوں نے بڑی بارہا کوشش کی ان سے انٹرویو لینے کی، ان کے گھر تک نہیں جانے دیا، موبائل پہ ریکارڈنگ کی، ان کو باہر لایا گیا، کسی ریسٹورنٹ میں نہیں بیٹھنے دیا کہ ان کو انٹرویو دیں، کرسی پہ نہیں بیٹھنے دیا. یہی بات میں سمجھ نہیں رہا ہوں کہ دیکھیں جیسے میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ جی ایٹم بم میں نے بنایا، تو مجھے تو پتہ ہے کہ ایٹم بم انہوں نے نہیں بنایا. وہ تو عین وقت پہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے امریکہ سے دشمنی نہیں لینی، ہم نے بم نہیں بنانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. لیکن ان کے پیچھے جو لوگ تھے بنیادی طور پہ، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ بتائیں کہ وہ بنیادی لوگ کون سے تھے، یعنی سٹارٹ کس نے کیا، پھر اسی جگہ پہ آ رہا ہوں کہ آج کل ہر بندہ کریڈٹ لینے پہ آ جاتا ہے. نواز شریف صاحب لاکھ دفعہ کہہ دیں کہ ایٹم بم میں نے بنایا، انہوں نے نہیں بنایا. ان کے صرف نصیب میں یہ تھا کہ ان کا نام لکھا جائے کہ 1998 میں دھماکے کرانے والے حکمران کا نام کیا تھا، وہ نواز شریف کا نام لگنا چاہیے تھا. صرف یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ کریڈٹ نہیں ہے، ان کی خوش قسمتی ان کی ہے کہ یہ اس دور میں پیدا ہوئے اور ان کو حکمرانی ملی اور یہ آ کے جو ہے ان کے ساتھ جڑے اور یہ حکمران کہلائے اس وقت کے. اس کو شروع کرنے والے یعنی کہ اب ان کو ذوالفقار بھٹو صاحب وہ واحد بندے تھے جنہوں نے اپنے ملک کے لیے جو ہے اتنی قربانیاں دی، اور آخر ان کے ساتھ کیا کیا گیا سب جانتے ہیں. یعنی کہ جو بندہ پاکستان سے محبت کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اس کو اسی طرح رخصت کر دیا جاتا ہے اپنے ملک سے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ ضیاء الحق صاحب نے ان کو پراپر جو ہے ساز و سامان دیا. اس کے بعد اسحاق خان نے، انہوں نے بھی جو ہے ان کو غلام اسحاق خان نے، انہوں نے پراپر جو ہے اپنا ان کو کام کرنے کے لیے کہا کہ آپ کام کریں. جتنا یعنی کہ 3 لوگ جس طرح یہ جو تھے محب وطن جو تھے، اور ان کے ساتھ سلوک وہی ہوا جو ایک ایسے بندوں کے ساتھ کہ جس کو غدار، یعنی کہ اب سرٹیفکیٹ دینے والے ہمارے حکمران بیٹھے ہوتے ہیں، یہ غدار کہہ دیتے ہیں. ان کو نظر بند کیوں کیا گیا؟ نظر بند کرنے کی وجہ یہ تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نظر بند اس لیے کہ امریکہ سے بچانا تھا، ٹھیک ہے، اور چاہے جو بھی تھا، لیکن وہ ایک الگ ایشو تھا کہ ایک جو بندہ اگر آپ ان کے پروٹیکشن دیتے تھے، سیکورٹی میں بھی ان کے پروٹیکشن ہو سکتی تھی. آپ ان کو دنیا کے سامنے رکھ کے ہیرو بنا کے بھی رکھ سکتے تھے. اگر ان کے بعد بھی ان کو یوٹیلائز کیا جاتا تو وہ پتہ نہیں آج آپ کو کہاں پہنچا سکتے. آپ بات کرتے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی بات، انہوں نے وہ ایک انٹرویو میں جب پوچھا گیا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیسے، انہوں نے کہا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنا چاہتے تھے. آج جو مسائل ہیں ہمارے پاس، ہماری انڈسٹریز بند پڑی ہیں، ان کو اگر استعمال کیا جاتا جس طرح سے تو ہم لوگ خود اپنے دشمن، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والے لوگ ہیں. ہم لوگ خود جو ہے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو آگے لانا نہیں چاہتے. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہمیں باہر کے دشمن سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اپنے اندر کے دشمن سے خطرہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے یاد ہے اپنے ہی گراتے ہیں نشے من میں بجلی. اپنے ہی ایسے لوگ ہیں جو آپ کے، وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ کو جتنی مرضی دودھ پلا جائے وہ ایک نہ ڈس ضرور لیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں نا، یہ جو 1983 میں جنرل ضیاء نے جب وہ راجیو گاندھی سے ملنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے اسٹیٹ میں اس کو کہہ دیا تھا، راجیو گاندھی نے بڑی تڑی لگائی ہوئی تھی، فوجیں لگائی ہوئی تھی، اس نے بڑے آرام سے کہا تھا جنرل ضیاء نے کہ میں بھی خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں. یعنی کہ 1983 میں ہمارا کولڈ بام جو ہے وہ ہم نے تیار ہو چکا تھا، اس سے ہم نے ہم ان کو جواب دے سکتے. 1988 میں جنرل ضیاء صاحب کو شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد غلام اسحاق خان جو تھے وہ بڑے آؤٹ کلاس شخصیت تھے، انہوں نے وہ پیسے بھی دیتے تھے، ہر چیز، لیکن اس کو پتہ نہیں چلنے دیا. اور 1998 میں جو بام بلاسٹ کیے ہیں ہم نے، 5 دھماکے کیے ہیں، 6 دھماکے کیے ہیں، وہ جو ہے وہ ایسے ہی نہیں تھے. وہ نواز شریف صاحب نے نہیں کیے تھے. نواز شریف صاحب تو پاوے کھان والی قوم ہے، جو مرضی کرتے کہتے رہتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا تھا. کیا سر ہمارے ان اداروں نے تھا جو چاہتے تھے کہ ہم ایک ایٹمی قوت بنے، اور انہوں نے ہمیں بنایا.
ان کا لاسٹ بیان جاری ہوا ہے، وہ اپنے یعنی کہ جو ان کے ڈیتھ سے پہلے جو بھی بیان سامنے یعنی کہ آیا ہے، ان کا ایک ویڈیو پیغام آیا، انہوں نے شکوہ کیا کہ میں اپنے ملک کے حکمرانوں سے ناخوش ہوں، بالکل ان سے صحیح، میں راضی نہیں ہوں، بالکل ان کے ساتھ جو ہوا، اور اصل میں وہ آزاد اب ہوئے ہیں، ان کی آزادی اب ہوئی ہے اس دنیا سے جاتے ہوئے جب وہ رخصت ہوئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں وہ ہمارا ہیرو ہے۔ ہماری عوام بھی جو ہے اس قسم کی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بھی ایک اگر آپ کے، انہوں نے اپنی سیاسی جماعت بنائی تھی، آپ کو پتا ہو، ہاں جی، ہاں ٹھیک جی، ہے، ان کے ساتھ سیاسی جماعت میں ان کے 1100 میرے خیال میں لوگ تھے ان کے ساتھ جڑے ہوئے، اور وہ ایک سیٹ نہیں نکال سکے تھے۔ نہیں وہ کیسے نکالتے، سچے آدمی کے لیے بہت ساری پرابلم اور ہوتی پھر ہیں ہمیں۔ اور پھر وہی بات آ گئی نا کہ ہماری عوام بھی خود ان کو سپورٹ نہیں کرتی نا، ہمارے میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں نہیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہمیں جو تعلیم دی جائے گی ہم اسی تعلیم پہ عمل کریں گے نا، ہمیں جو ہمارے بڑے جیسی زیادہ اخبارات میں زیادہ اس میں حکمران ہوں گے، حکمران ہوں گے وہ ایسے ہی ہوگا۔ لیکن خواتین و حضرات، اپنے بھی اگلے میں انشاءاللہ آپ سے اور زیادہ باتیں کروں گا اور اس حوالے سے بھی باتیں کروں گا، اور میں صرف یہ کہوں گا کہ میرے اس چینل خواجہ سلیم آفیشل کو سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن پریس کریں، اور اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور میں اپنے اس پیارے دوست سے بھی اجازت چاہوں گا، اور جاتے جاتے ایک بات کہوں گا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، تم جنت سے آئے تھے پوری اسلامک ورلڈ کو ایک تحفہ دینے کے لیے، وہ تحفہ دے کے تم واپس جنت میں چلیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔